تمام حضرات انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک و ازواجک و اہل بیتک یا سیدی یا حبیبی یا جد الحسن والحسین۔ آپ تمام حضرات کو رمضان شریف کی آمد بہت بہت مبارک ہو، اور اس کی پہلی سحری اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، نماز فجر کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور دین سیکھنے کا ہمیں یہ جو نایاب موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور شریعت کی ان تمام تعلیمات پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ایک تو اتوار ہے اور سب سے پہلا ہمارا یہ سیشن ہے، تو اس اعتبار سے بالکل مختصر تعارفی گفتگو ہم پیش کریں گے، اور کل سے انشاءاللہ باقاعدہ حدیث شریف کی کتاب سے درس شروع ہوگا۔ اس رمضان شریف یہ طے ہوا کہ درس کی ترتیب کو فی زمانہ تھوڑا تبدیل کیا جائے، اور جو اس وقت زمانے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اس پر کام کیا جائے۔ اس میں آپ جانتے ہیں کہ انتہائی بدعقیدگی کا دور ہے، سوشل میڈیا سے اٹھنے والے فتنے ہمارے نوجوانوں کے اندر رسخ ہوتے جا رہے ہیں، کہ جس سے وہ اپنا مذہب چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور راہ حق سے جدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ جو ہمارے عقائد اہل سنت ہیں، کہ جن پر ایمان رکھنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے، ایک سنی کے لیے ضروری ہوتا ہے، ان کو نہ صرف ہم بیان کریں بلکہ صحاح ستہ کی روشنی میں، یعنی جو ہماری حدیث شریف کی 6 معتبر ترین کتب ہیں، صحیح بخاری شریف ہے، صحیح مسلم شریف ہے، جامع ترمذی شریف ہے، سنن نسائی شریف ہے، ابو داود شریف ہے، ابن ماجہ شریف ہے، ان 6 کتب سے، اور جو بنیادی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، ان کتب سے ہمارے جو عقائد اہل سنت ہیں ان کا ثبوت پیش کیا جائے، اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات عالیہ کی روشنی میں ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ حق بات ہم پر واضح ہو جائے، اور یہ ساری سازشیں جو بدعقیدگی کے حق میں چل رہی ہیں اور عقیدے کے خلاف چل رہی ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے، اور یہ بات سمجھی جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حق اور سچ مذہب ہمیں عطا فرمایا، 14 صدیوں سے جو عقیدے مسلمانوں میں رائج ہیں وہی حق ہیں جو قرآن مجید کے مطابق ہیں، اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی مطابق ہیں۔ تو بس تعارفی گفتگو آج پیش کرنی تھی، بطور برکت میں ایک بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تو یاد رکھیے، عقیدے کے باب میں سب سے پہلے توحید اور شرک کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ جب توحید اور شرک ہماری سمجھ میں آ جائے گا تو اس کے بعد ذیل میں جتنے عقائد ہیں وہ سب کے سب ہمارے لیے سمجھنا بڑے آسان ہو جائیں گے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو بھی عقیدہ بیان کیا جائے اس میں سب سے پہلی بات توحید اور شرک کی ہوتی ہے۔ کوئی عمل کیا جائے شرک ہو گیا، کوئی عمل کیا جائے توحید کے خلاف ہو گیا۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ توحید آیا کس کو کہتے ہیں اور شرک آیا کس کو کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری جو تخلیق فرمائی اور ہمیں جو اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی پہچان کو حاصل کریں کہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات کون ہے، اس کی ذات کے کیا تقاضے ہیں، اور اس کی ذات کی کیا شان ہے اور کیا عظمت ہے۔ اس اعتبار سے دنیا میں زندگی ہمیں گزارنی ہے، اور اس کے لیے توحید بڑی ضروری ہے۔ اب چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے، میں نے ایک ہی بات کرنی تھی، تو توحید کے حوالے سے 4 اصول پیش کر کے 1 منٹ کے اندر بات کو میں سمیٹ دیتا ہوں۔ کل سے انشاءاللہ تفصیلی طور پر اس پر بات شروع ہوگی حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ توحید کے ہمارے علماء کرام نے 4 مراتب بیان کیے ہیں بنیادی طور پر۔ سب سے پہلا مرتبہ توحید کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کو آپ واجب الوجود مانیں گے۔ واجب الوجود کا معنی کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک جب اس کو اللہ نے پیدا کیا تو اس کا کائنات میں وجود آیا، جب اس کو اللہ نے پیدا نہیں کیا تو ہم میں سے کسی ایک کا کوئی وجود باقی نہیں تھا۔ جب پیدا کیا ہم پیدا ہو گئے، ہمارا وجود ہے، ہماری پہچان ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا نہیں کیا تھا اس وقت نہ کوئی ہمارا وجود تھا اور نہ ہی کوئی ہماری پہچان تھی۔
ٹھیک ہے جی، تمام مخلوقات میں، تمام مخلوقات چاہے انسان ہیں، فرشتے ہیں، جنات ہیں، ذرات ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، سب پر کلیہ یہی ہے کہ جب ان کو اللہ نے پیدا کیا تو یہ وجود میں آ گئے، اور جب ان کو اللہ نے پیدا نہیں کیا تھا تو کائنات میں ان کا کوئی وجود نہیں تھا، یہاں تک کہ کائنات کا اپنا بھی وجود نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو توحید کا سب سے پہلا اور بنیادی عقیدہ ہے، وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر کبھی کوئی ایسا لمحہ نہیں آیا کہ اس کی ذات موجود نہ ہو، اس کی ذات ہمیشہ سے تھی، یعنی جب کچھ نہیں تھا تب بھی اس کی ذات موجود تھی، اور جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی اس کی ذات موجود ہوگی۔ سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، اور واجب الوجود کا آسان سا مفہوم ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ دوسری سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ تمام مخلوقات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ تمام مخلوقات، زمین، آسمان، حشرات، ذرے، چاند، ستارے، انسان، فرشتے، جنات، یعنی اللہ تعالیٰ کے ما سوا جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے، اور ہر مخلوق کا خالق وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس مخلوق کی خلقت کے اندر اللہ تعالیٰ کے سوا اور دوسرا کوئی شریک نہیں ہے، وہی خالق حقیقی ہے، وہی خالق برحق ہے۔ یہ ہے دوسری بات۔ اور یاد رکھیے گا، اس عقیدے کے اندر کیا عیسائی، کیا مشرکین، کیا یہود، کیا نصارہ، کیا مسلمان، سب کے سب متفق ہیں ان پہلے دو عقیدوں کے اندر، توحید کے پہلے دو اصولوں کے اندر۔ سب یہی کہتے ہیں کہ ہاں، ہمیں اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور ہمیں پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا کوئی شریک نہیں تھا۔ اب ہے تیسری بات، اور بڑی اہم بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ کائنات کے جتنے امور ہیں، سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، ہماری زندگی کے معاملات، الغرض کائنات کے چلنے کے جتنے امور ہیں، ان سب کا مدبر حقیقی، یعنی ان کی تدبیر کرنے والا، اس نظام کو چلانے والا، وہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس عقیدے میں آپ نے پکا ہونا ہے، مضبوط ہونا ہے، کیونکہ یہ ہے وجہ اختلاف جو مسلمانوں کو، اسلام کو، اور یہود کو، مشرکین کو، عیسائیوں کو جدا کر دیتا ہے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا تو کیا ہے، لیکن مخلوقات میں سے بعض ہستیاں وہ ہیں کہ جو اپنی عبادات کے ذریعے، اپنی ریاضات کے ذریعے اتنے قرب پر پہنچ گئی اور اتنی معرفت کے درجے پر پہنچ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان الوہیت ان کو عطا فرما دی، معاذ اللہ۔ اب جس طرح اللہ خدا ہے، ویسے ہی وہ اللہ کے بندے بھی خدا ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہے ان کا عقیدہ کہ کائنات کے معاملات جس طرح اللہ کی مرضی سے چلتے ہیں، ویسے ہی ان کی مرضی سے بھی چلتے ہیں، معاذ اللہ۔ جیسے قوم یہود کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بعض عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ بھی اللہ کے بیٹے ہیں، اور بعض نے یہ بدبختی کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات کے اندر حلول کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حلول کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کی ذات کے اندر آ گیا تھا، اب وہ ذات حضرت عیسیٰ کی نہیں تھی بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہاں پر اسلام اور یہ سارے باطل مذاہب الگ الگ ہو جاتے ہیں، اور اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ کوئی اپنی عبادات کے ذریعے، ریاضات کے ذریعے، اعمال کے ذریعے اللہ کے قریب ہو سکتا ہے، اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے، اللہ کا پیارا ہو سکتا ہے، لیکن وہ خود الہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب ترین ہستی، یعنی ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا شان عطا فرمائی کہ جن کے بارے میں یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر، لیکن اتنی کمال شان کے باوجود بھی ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا نہیں مانتے، ہم ان کو خدا نہیں مانتے۔ تو کائنات کا مدبر حقیقی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا مدبر حقیقی یعنی کائنات کی تدبیر کرنے والا وہ اور کوئی نہیں ہے۔ چوتھا اور آخری رکن توحید کا جس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے، وہ کیا ہے کہ مستحق عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کتنا عظیم ہو جائے، کتنا شان والا ہو جائے، کتنا مقام والا ہو جائے، اس کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہ بھی وجہ امتیاز ہے جو اسلام کو دوسرے مذاہب سے الگ کر دیتا ہے۔ وہ بدبخت اپنے رب کو رب مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت عیسیٰ کی بھی عبادت کرتے ہیں، حضرت عزیر کی بھی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح ان مورتیوں کو، ان تصویروں کو، ان بتوں کو
ان کی بھی پوجا کرتے ہیں، اور جیسے وہ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں ویسے ہی ان چیزوں کو بھی اپنا رب مانتے ہیں۔ تو یہ وہ پوائنٹ ہے، یہ وہ نقطہ ہے کہ جہاں اسلام ہمیں سب سے الگ کر دیتا ہے، اور اسلام کا ایک خوبصورت پیغام اور خوبصورت مذہب دنیا کے سامنے آتا ہے کہ کوئی شخص اپنے مقام کے ذریعے، رفعت کے ذریعے، شان کے ذریعے جتنا مرضی بلند ہو جائے، اس کا ادب ہوگا، اس کا احترام ہوگا، لیکن عبادت صرف اللہ کی جائے گی۔ عبادت کے اندر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا۔ یہ 4 مراتب ہیں توحید کے، ان کو آپ پکا لیجئے، اپنے ذہنوں میں بٹھا لیجئے کہ اللہ واجب الوجود ہے۔ نمبر 2، کائنات کا مدبر اللہ تعالیٰ ہے۔ نمبر 3، اس کائنات کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اور نمبر 4، عبادت صرف اور صرف اللہ کی جائے گی۔ اس کے علاوہ باقی جتنے عقیدے ہیں وہ سارے توحید کے منافی نہیں ہیں، بس ان 4 چیزوں کو ذہن میں رکھ لیا جائے۔ ان کے اندر اگر فرق آئے گا تو وہ شرک ہو جائے گا۔ شرک کی انشاءاللہ وضاحت اگلے درس میں، کل کے درس میں انشاءاللہ مکمل ہوگی۔ تو توحید کے یہ 4 مراتب ہیں، جس نے ان کو جان لیا اور جس نے ان کو سمجھ لیا، گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید پر پورا ایمان رکھ لیا۔ اور جو اس 4 مراتب میں سے کسی ایک مرتبے سے پیچھے ہٹ گیا تو گویا وہ توحید سے پیچھے ہٹ گیا، اور توحید سے پیچھے ہٹنا اسلام سے پیچھے ہٹنے کا نام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شرک کی وضاحت اور دیگر جو ہمارے عقائد ہیں ترتیب سے انشاءاللہ تعالی کل سے اس کو شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ ایک آخری گزارش یہ ہے کہ روزے کو بند کرنے میں ذرا احتیاط کیجئے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ وہ قوم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی، گمراہی پر جمع نہیں ہوگی کہ جو قوم سحری کے اندر تاخیر کرتی رہے گی اور افطاری کے اندر جلدی کرتی رہے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جب تک روزہ بند ہونے کا وقت باقی ہے، یعنی آج جو آفیشیل وقت تھا ہمارے کیلنڈر انوار العلوم کا، وہ 5:16 کا تھا، یعنی 5:16 پر روزہ بند ہونا تھا، لیکن ہم نے ٹائم نوٹ کیا کہ 5:12 یا 13 پر پہلا سائرن بج چکا تھا۔ تو اس معاملے میں آپ احتیاط کریں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائلوں کا دور ہے، ہر بندے کے پاس کیلنڈر موجود ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ جس کو کیلنڈر چاہیے ہو نا جی اچھا، کیلنڈر کسی کے پاس نہ ہو تو ہمیں بتائیں، انشاءاللہ اس کو پرسنلی ہم واٹس ایپ کر دیں گے۔ تو اس کے مطابق اپنے روزوں کو بھی بچائیے، اپنی افطاریوں کی بھی بچائیے۔ نہ آپ نے آذان پر بھروسہ کرنا ہے اور نہ ہی آپ نے سائرن پر بھروسہ کرنا ہے، وقت سب کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ایک مسئلہ ہر رمضان میں مشہور ہوتا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، انتہائی گمراہی پر مبنی مسئلہ ہے کہ آذان کے دوران کھانا پینا جائز ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ مسئلہ آپ اکثر سنتے ہوں گے، موبائلوں پر عام ہے، لوگ ہم سے سوال بھی کرتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو سن لیجئے، آذان ہوتی ہے فجر کے وقت میں اور روزہ بند ہوتا ہے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے، جیسے ہی 4-5 منٹ کا گیپ ہوتا ہے ان دونوں چیزوں میں۔ اگر کسی نے آذان کے دوران کھایا یا پیا، چاہے ایک گھونٹ ہو چاہے ایک لقمہ ہو، تو اس کا روزہ شروع ہی نہیں ہوگا، اور اگر کسی نے ایسا روزہ رکھا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ خدا را اس معاملے میں احتیاط کریں، کیلنڈر کا دور ہے تو وقت کا خیال کیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔